بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ وزیر و مشیر موجود تھے۔ مختلف معاملات پیش ہو کر طے ہو رہے تھے۔ اچانک ایک خوش رو نوجوان کو دو نوجوان پکڑے ہوئے لائے اور فریاد کی کہ اے بادشاہ، اس ظالم سے ہمارا حق دلوائیے، اس لیے کہ اس نے ہمارے بوڑھے باپ کو مار ڈالا۔ بادشاہ نے اس نوجوان کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں، دونوں کا دعویٰ تو سن چکا، اب بتا تیرا کیا جواب ہے؟ نوجوان نے نہایت وضاحت و بلاغت سے پورا واقعہ بیان کیا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہاں، مجھ سے یہ جرم ضرور ہوا ہے۔ میں نے طیش میں آ کر ایک پتھر کھینچ مارا، جس کی ضرب سے وہ پیر ضعیف یعنی ان کا باپ مر گیا۔ بادشاہ نے کہا، تجھے اعتراف ہے تو اب قصاص کا عمل لازمی ہو گیا اور اس کے عوض تجھے اپنی جان دینی ہوگی۔ نوجوان نے سر جھکا کر عرض کیا، مجھے بادشاہ کے حکم ماننے میں کوئی عذر نہیں، لیکن ایک درخواست ہے۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیا؟ عرض کیا، میرا ایک چھوٹا بھائی ہے جس کے لیے والد مرحوم نے کچھ سونا میرے سپرد کیا تھا کہ وہ بڑا ہو تو اس کے سپرد کروں۔ میں نے اس سونے کو زمین میں ایک جگہ دفن کر دیا اور اس کا حال سوائے میرے کسی کو معلوم نہیں ہے، اس لیے اتنا چاہتا ہوں کہ 3 دن کے لیے ضمانت پر چھوڑ دیا جاؤں۔ بادشاہ نے ذرا غور کر کے کہا، اچھا، کون ضمانت کرتا ہے کہ تو 3 دن کے بعد تکمیل قصاص کے لیے چلا آئے گا؟ نوجوان نے چاروں طرف دیکھا اور ابو ذر نامی شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ میری ضمانت کریں گے۔ بادشاہ نے پوچھا، ابو ذر، تم ضمانت کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ بے شک میں ضمانت کرتا ہوں کہ یہ نوجوان 3 دن بعد ضرور حاضر ہو جائے گا۔ ضمانت پر وہ شخص چھوڑ دیا گیا۔ اب تیسرا دن تھا۔ بادشاہ کا دربار بدستور قائم ہوا۔ وہ دونوں مدعی بھی آئے۔ اب وقت گزرتا جا رہا تھا اور اس مجرم کا پتہ نہیں۔ دونوں نوجوانوں نے بڑھ کر کہا، اے ابو ذر، ہمارا مجرم کہاں ہے؟ ابو ذر نے جواب دیا کہ اگر تیسرے دن کا مقررہ وقت گزر گیا اور مجرم نہ آیا تو اللہ کی قسم میں اپنی ضمانت پوری کروں گا۔ لوگوں میں ابو ذر کی نسبت تشویش پیدا ہو گئی۔ لوگوں نے مدعیوں سے کہنا شروع کیا کہ تم خون بہا قبول کرو، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ لوگ اسی پریشانی میں تھے۔ شام ڈھلنے والی تھی کہ اچانک دور سے وہ مجرم نمودار ہوا۔ حالت یہ کہ پسینے میں ڈوبا ہوا اور سانس پھولی ہوئی تھی۔ آتے ہی عرض کیا، میں اس بچے کو اس کے ماموں کے سپرد کر آیا ہوں اور اس کی جائیداد انہیں بتا دی۔ اب آپ اپنا حکم پورا کریں، میں قصاص کے لیے تیار ہوں۔ ابو ذر نے کہا کہ اے اللہ قسم، میں جانتا بھی نہ تھا کہ کون اور کہاں کا رہنے والا ہے، مگر سب کو چھوڑ کر اس نے مجھے اپنا ضامن بنایا تو مجھے انکار مروت کے خلاف معلوم ہوا اور اس کی شخصیت نے یقین دلایا کہ یہ شخص عہد میں سچا ہوگا، اس لیے ضمانت کر لی۔ اس کے آ پہنچنے سے حاضرین میں ایک جوش پیدا ہو گیا۔ دونوں نوجوانوں نے متاثر ہو کر مجرم کو معاف کر دیا۔ بادشاہ کا چہرہ مسرت سے چمکنے لگا اور کہا کہ تمہارے باپ کا خون بہا بیت المال سے ادا کیا جائے گا، لیکن مدعیوں نے عرض کیا کہ ہم نے اسے محض اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، لہٰذا اب ہمیں کچھ لینے کا حق نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بادشاہ اور ضامن کون تھے؟ اس بادشاہ کو دنیا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، اور وہ ضامن جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو ساتھیوں، آپ بھی ہر حال میں اپنے وعدے پورے کیا کریں تاکہ آپ کو بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔